علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوق وقار، آپ ذرا درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 919 اور 920 ہے۔ یہ دونوں روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ان کی روح نکل چکی ہے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو نگاہ جو ہے اس کی پیچھا کرتی ہے، آنکھیں جو ہیں اس روح کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے انسان کی نگاہیں جو ہے کھلی رہتی ہیں۔ اہل خانہ نے جب یہ خبر سنی نا تو رونا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے لیے خیر ہی مانگو کیونکہ فرشتے تمہارے کلمات پر آمین کہتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا شمار فرما، ان کا درجہ بلند فرما، اور بے شک تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور ہماری اور ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو وسیع اور روشن فرما۔ حضرات محترم، یہاں حدیث تو ہو گئی مکمل۔ اب دو تین باتیں اس میں ہیں جو ہم نے سمجھنی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ آئیں اور آ کے خبر دی کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے، دوسری حدیث کے اندر جب انتقال ہو گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر اس کا بدلہ عطا فرما۔ اب دونوں روایت آپ نے سن لی، اب ذرا توجہ کیجیے۔ ایک تو یہ کہ مردے کی آنکھ جو کھلی رہ جاتی ہے اس کی ہمیں حکمت معلوم ہو گئی کہ وہ اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے، روح کو جاتے ہوئے بولیے دیکھتا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جب کسی کی انتقال کی خبر پہنچ جائے تو اس پر کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو مصیبت کے وقت یہ دعا کر لے، مصیبت پہنچے اور یہ دعا پڑھ لے اور کہے اے اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرما، ایک حصہ، اگلا حصہ بڑا کمال کا ہے، وہ ہے کہ اے اللہ اس کا مجھے نعم و بدل عطا فرما، مجھے اس کا نعم و بدل عطا فرما۔ اب بتاتا ہوں نعم و بدل کو کیسے ملا۔ رونے سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، اسی مسلم کے اندر موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر ہی، کہ مردے کو رونے سے ہوتی ہے تکلیف، مردے کو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے بولیے، تکلیف ہوتی ہے۔ کس کے رونے سے؟ زندہ کے رونے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو لہذا اب ہمیں کیا کرنا ہے، رونا نہیں ہے، ہاں بے ساختہ جو آنسو بہتے ہیں وہ رحمت ہے، وہ شرعاً جائز ہے، لیکن آواز پیدا کرنا، چیخو چلانا، چیخنا چلانا، ایسی باتیں بولیے ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا کیا کہ فرمایا کہ تم اچھی ہی بات کہے نا، اب جس کا بھی انتقال ہو جائے اس پہ تبصرہ شروع نہ کر دینا، کیونکہ تم گواہ ہو زمین پر، جو تم کہو گے فرشتے لکھ لیں گے، اس پہ آمین کہتے ہیں، لہذا تم نے خیر کی بات کہنی ہے، اگرچہ کیسا ہی کیوں شخص نہ ہو، اگرچہ کیسا بھی شخص کیوں نہ ہو، تم نے خیر کی بات کہنی ہے یا پھر چپ رہو۔ اب اس کا نعم و بدل یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ۔ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ ان کے پہلے شوہر کا نام ابو سلمہ، جن کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں۔ ابو سلمہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، حضور کی خدمت میں آتے، نبی پاک کا فرمان سنتے، وہ اپنی بیوی کو بتاتے
تو بیوی کہنے لگی اگر ان کا انتقال ہو گیا تو مجھے اس سے بہتر شخص کیسے مل سکتا ہے؟ اس سے بہتر شخص کیسے مل سکتا ہے؟ نہیں، پاک علیہ السلام نے وہ جو ابھی حدیث میں نے بیان کی کہ تم اپنے لیے خیر مانگو، بہتر مانگو، نعم و بدل. تو دیکھیے وہاں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے صبر کیا، اللہ سے دعا کی اللہ نعم و بدل عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سلمہ سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. ان کے بعد ان کی نکاح میں آ گئیں، اور اس کا میں نے پرسنل تجربہ کیا ہے، ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. ہوا یوں کہ پچھلے سال کی بات ہے، میری بہن میرے گھر آئی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں کھانا کھا رہا تھا، میرے بہن سے کہا کہ جاؤ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، تم اس کو کسی ڈاکٹر کو چیک کراؤ. اس نے اتفاق کی بات اس دن ہڑتال اور روڈ تمام اطراف سے روڈ بند تھے. قدرت خدا کی دیکھیے بچے کا انتقال ہاتھ میں ہی ہو گیا دیکھتے دیکھتے، لیکن دل کی تسلی کے اس کو لے گئیں، اور مجھے معلوم نہ تھا. میں وہاں سے اپنے مسجد کی طرف آ گیا. جب رات کو میں نے کال کی، پوچھا بہن کیا حال ہے بتائیے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ بہن نے روتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس نے بون کاٹ دیا. میں نے اسی لمحے کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، اسی لمحے مسجد میں کھڑے کھڑے دعا کی. کیا دعا کی؟ اے اللہ میری بہن کو صبر عطا فرما، اور اس کا نعم و بدل بیٹا عطا فرما. تو جب میں گھر گیا، جانے کے بعد ظاہری بات ہے عورت فطرت میں کمزور ہوتی ہے، تو میں نے اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بہن رو نہیں، اللہ تجھے اس کا نعم و بدل بیٹا عطا فرمائے گا. اسی وقت لوگ صبر کی تلقین کر رہے تھے، میں نے صبر کی تلقین بھی کی، لیکن ساتھ ساتھ بیٹے کی دعا بھی اسے دی. خدا کا کرنا دیکھیے آئندہ سال اللہ نے اسے بیٹا عطا فرما دیا تھا. تو لہذا اللہ سے نعم و بدل مانگو. کوئی نعمت چلی جائے اس کا نعم و بدل مانگو، نہ جانے کتنی حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.